باب نمبر 5، باب في المصة والمصتين. ایک دو دفعہ پستان چوسنا. حدیث نمبر 3590. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. امام صاحب اپنے 3 اساتذہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دو دفعہ دودھ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. تخریج: اخرجہ ابو داود فی سننہ فی النکاح باب هل یحرم ما دون 5 رضعات. حدیث نمبر 2063. والترمذی فی جامعہ فی الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان. حدیث نمبر 1150. والنسائی فی المجتبى فی النکاح باب القدر الذي یحرم من الرضاعہ. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101. وابن ماجہ فی سننہ فی النکاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان. حدیث نمبر 1941. انظر التحفہ برقم 16179. مفردات الحدیث: مصہ ناصرہ سامعہ ایک بار پستان چوسنا. حدیث نمبر 3591. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. امام صاحب اپنے 3 اساتذہ سے بیان کرتے ہیں اور الفاظ یحییٰ کے ہیں. حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میرے گھر میں تھے. اس نے عرض کیا: اللہ کے نبی، میری ایک بیوی تھی، اس کی موجودگی میں میں نے ایک اور عورت سے شادی کر لی. میری پہلی بیوی کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو دودھ پلایا ہے 1 یا 2 مرتبہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 چسکیوں سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. تخریج: اخرجہ النسائی فی المجتبى فی النکاح باب القدر الذي یحرم من الرضاعہ. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101. وابن ماجہ فی سننہ فی النکاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان. حدیث نمبر 1940. انظر التحفہ برقم 18051. حدیث نمبر 3592. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. امام صاحب اپنے 3 اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بنو عامر بن صعصعہ کے ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، کیا ایک دفعہ دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تخریج: تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 3591. حدیث نمبر 3593. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان او المصة او المصتان. حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 دفعہ رضع یا 1-2 دفعہ مصہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی.
تخریج تقدم تخریج برقم 3591. مفردات الحدیث رضع اور مسا یا املاجا کا معنی ایک دفعہ چوسنا ہے. حدیث نمبر 3594. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان، وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. یہی روایت مصنف اپنے دو اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں. اسحاق نے رضعتان اور مصتان کہا اور ابن ابی شیبہ نے رضعتان اور مصتان کہا. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. تخریج تقدم تخریج برقم 3591. حدیث نمبر 3595. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ اور دو دفعہ دودھ چوسانا حرام قرار نہیں دیتا. تخریج تقدم تخریج برقم 3591. حدیث نمبر 3596. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا. حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ایک دفعہ چوسنا حرام قرار دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تخریج تقدم تخریج برقم 3591. فوائد نمبر 1. حدیث میں رضاعت کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. مسا اس کا معنی ہوتا ہے پستان چوسنا. بچہ جب ایک دفعہ عورت کا دودھ چوس لیتا ہے چاہے وہ ایک قطرہ ہی ہو تو یہ مسا کہلاتا ہے. املاجا اس کا معنی ہوتا ہے عورت کا بچے کے منہ میں اپنا پستان ڈال دینا. جب عورت نے پستان بچے کے منہ میں ڈال دیا پھر بچے نے نکال دیا تو یہ املاجا ہوگا. مرضعہ اس کا معنی علامہ شیرازی نے مہذب میں اور ابن قدامہ نے المغنی میں اور حافظ ابن قیم نے زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 511 مکتبۃ الفرقان میں یہ بیان کیا ہے کہ بچہ جب عورت کا پستان منہ میں ڈال کر پینا شروع کر دے اور سیر ہو کر اپنی مرضی سے بلا کسی سبب اور وجہ کے چھوڑ دے تو یہ ایک مرضعہ ہوگا. اگر سانس لینے کے لیے یا کسی چیز کو دیکھ کر اس میں دلچسپی لیتے ہوئے چھوڑا اور پھر فوراً دوبارہ پینا شروع کر دیا یا ایک پستان کو چھوڑ کر فوراً دوسرا شروع کر دیا تو یہ ایک ہی رضعہ ہوگا. جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے درمیان میں پانی بھی پی لیتا ہے ایک کھانا چھوڑ کر دوسری قسم کا کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے تو یہ ایک دفعہ کھانا یعنی اکلا ہی تصور ہوتا ہے. نمبر 2. مقدار رضاعت میں ائمہ کا اختلاف ہے. مشہور اقوال اور مسالک 3 ہیں. نمبر 1. رضاعت کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں حرمت ثابت ہوگی. ایک گھونٹ جس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے وہ باعث حرمت ہے. امام ابو حنیفہ امام مالک کا یہی موقف ہے. امام احمد کا ایک قول بھی یہی ہے. امام بخاری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے بلکہ امام لیث بن سعد نے اس کو اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے. زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 507. لیکن امام شوکانی نے لیث بن سعد کو امام شافعی کا ہم نوا قرار دیا ہے. الدراری المضئیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212. بہرحال اکثریت کا موقف یہی ہے. نمبر 2. 1-2 دفعہ رضعہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. 3 اور اس سے زائد رضعہ سے حرمت ثابت ہوگی. امام ابو ثور ابو عبید ابن المنذر داوود ظاہری کا نظریہ یہی ہے اور امام احمد کا ایک قول بھی یہی ہے. نمبر 3. حرمت کے لیے کم از کم 5 رضعات ہونا ضروری ہے. امام شافعی امام احمد کا راجح قول امام ابن حزم اور اسحاق بن راہوے کا یہی موقف ہے اور صحیح حدیث کی روح سے جیسا کہ آگے آ رہی ہے یہ راجح قول ہے کیونکہ رضاعت سے اصل مقصود یہی ہے کہ وہ بچے کے جسم میں تعمیرانہ تشکیل میں اثر انداز ہو اس کے گوشت پوست اور ہڈیوں میں اس کا دخل ہو. تفصیل کے لیے سنیے حجت اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 132. نمبر 4. حرمت کے لیے 10 رضعات کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے.